السلام علیکم وزم عزیز. موسم سرما اپنے عروج کو چھونے لگا ہے. یعنی 15 دسمبر کے بعد ہر علاقے میں، شمالی علاقہ جات ہوں، پنجاب ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، پاکستان میں بھرپور سردی کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں جسم کو، سر کو، پاؤں کو، ایون کہ پوری باڈی کو کور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ باہر بھی ہم نکلیں تو ہم ماسک وغیرہ کا سہارا لے کر نکلیں، کیونکہ اس طرح فلو ہونے کا، ٹھنڈ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ہماری سانس کے ساتھ ہی ہمیشہ کوئی بھی وائرس جو ہے وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے. اور سردی میں چونکہ جسم کے اندر ایک عجیب سی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہڈیاں جو بونز ہیں وہ بھی طاقت مانگ رہی ہوتی ہیں، اور انسانی باڈی بھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف چائے یا کافی پہ آپ بھروسہ نہ کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کریں جو آپ کو انرجی دیں، جن میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے پرانے بزرگ لوگ بنا کے کھایا کرتے تھے، السی کی پنیاں، مونگ کی دال کا اور بیسن کا حلوہ اور بیسن کے لڈو، اور گڑ سے، جو عام طور پر گھروں میں گڑ کے ساتھ وہ ایک گچک بنائی جاتی تھی جس میں تل، مونگ پھلی، اخروٹ وغیرہ ڈالے جاتے تھے. تو جو بھی آپ کے گھروں میں جو بھی سسٹم ہے، ظاہر مہنگائی بھی اپنے بام عروج کو چھو رہی ہے، اور بہت مشکل ہے ہر انسان کے لیے اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھر کے بجٹ کو لے کے چلنا. لیکن جتنی بھی جس کی پاکٹ اجازت دیتی ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھروں میں ضرور اہتمام کریں. آپ تل استعمال کریں، گڑ کا استعمال کریں، آپ پنیاں بنا کے کھانے کی کوشش کریں، بیسن کا حلوہ بنا کر کھائیں، اور جب آپ موسمی، مالٹا، کنو یہ استعمال کریں. ظاہر ہے ان میں وٹامن سی کا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قدرتی خزانہ ہے. تو اس کے بعد آپ اپنی ڈائٹ میں فوراً پانی یا کوئی ٹھنڈا مشروب شامل نہ کریں. آپ کچھ بھی ایسا ٹھنڈا یا گلے کو خراب کرنے والی چیزیں کھائیں تو اس کے بعد گڑ کا استعمال کریں. گڑ سردی میں گلے کو خرابی سے روک لیتا ہے اور گرمائش بھی دیتا ہے. تو یہ وہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم آسانی سے افورڈ بھی کر سکتے ہیں. گڑ تو اور براؤن شوگر کا تو اب دور ہے، لوگوں نے اب وائٹ شوگر کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ براؤن شوگر کا استعمال شروع کر دی ہے، جو کہ ہر لحاظ سے مفید ہے. تو آپ بھی اس طرح گڑ کے ساتھ میٹھی چیزیں بنائیں، سوجی کا حلوہ بنوا کے کھائیں. کچھ نہ کچھ ایسا اپنی ڈائٹ میں رکھیں جو آپ کے جسم کو خیر دیتا رہے. پشاوری چائے پئیں، سبز چائے پئیں. رات کو سوتے وقت آپ کوئی ہلکا پھلکا سا کہوہ جس میں سونف، الائچی، دار چینی کا کہوہ آپ اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے سارے لوگ جو ہیں وہ سونے کا، چاندی کا چمچ لے کے تو پیدا نہیں ہوتے. ہر انسان کی اپنی اپنی آمدنی ہے، اپنی اس کی چادر ہے، اس کے مطابق ہی وہ پاؤں پہ لاتا ہے. تو جو بھی آپ جسم کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان میں کم قیمت چیزیں بھی ہیں اور مہنگی چیزیں بھی ہیں. اس کے مطابق اپنا بجٹ بنائیے اور اپنے آپ کو گرمائش دینے کی کوشش کریں. سر کو کور رکھیں، پیروں میں جرابیں پہنیں، اور جب بھی باہر نکلیں تو ہیڈ کور کر کے اپنی چیسٹ اور شولڈرز کو کور کر کے نکلیں. اب بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، اور جو ٹین ایجرز ہیں یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا. اکثر بچے کہہ دیتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہوتا والا جو جملہ ہی اپنے کاٹ دیں. اب بہت کچھ ہو جاتا ہے. اب تو ایسی ایسی بیماری ہیں کہ میڈیکل سائنس بھی حیران ہوتی ہے اور انسانی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے. لہٰذا اپنی صحت کی حفاظت کیجیے کہ صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دیا عطیہ ہے جس کا بدل کچھ بھی نہیں ہے. تو صحت ہے تو سب کچھ ہے. صحت نہ ہو تو سامنے آپ کے کتنا ٹیبل سجاؤ، کتنا دسترخوان ہو، طرح طرح کی نعمتیں لگی ہوں. تو اگر کوئی بیماری ہے، کوئی آپ کو صحت کا ہائیجینکلی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے. لہٰذا صحت کی حفاظت کیجیے. گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کے مطابق ضرور آپ ایسی احتیاط کریں کہ جو آپ کی صحت کو محفوظ رکھیں.